السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا۔ سامعین محترم، میں آج درد دل کے ساتھ اور زبان کی نرمی کے ساتھ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں یہاں ابھی پہنچا ہوں تو حضرت علامہ مولانا عبدالباسط حفظہ اللہ نے امیر محترم کا پیغام میرے کان میں دیا کہ آپ کی طرف سے کوئی بھی بات نہیں ہونی چاہیے۔ امیر کا حکم علی الرأس والعین، میری طرف سے کوئی بات بھی اللہ کی توفیق سے نہ منفی ہوگی نہ تان والی ہوگی، لیکن ہمیں حق حاصل ہے۔ میں وہ مدعا بیان کروں کہ جس مدعا کی وجہ سے شیخ عبدالباسط حفظہ اللہ تبارک و تعالی کو اور مجھے جو ہے وہ رافضیوں کا سہولت کار کہا گیا ہے۔ میں نے آج دن میں سیالکوٹ یہ بات کہی ہے، اللہ کی قسم ہے یہ میرا دایاں ہاتھ آج تک جب سے اللہ نے شعور ہوش و حواس عطا کیے ہیں تب سے لے کر آج تک میں نے کبھی کسی رافضی سے مصافحہ نہیں کیا۔ جس کے سینے میں امی عائشہ کا بغض ہے، صدیق کا بغض ہے، اللہ کی قسم ہے ساری زندگی کبھی اس سے ہاتھ ملایا ہی نہیں۔ دوسری بات، کیوں کہا گیا؟ حضرات، مسلک اہل حدیث کے اندر حسینی اور یزیدی کی فرقہ واریت کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ہمارا واضح اعلان ہے۔ ہم نے اس مسلک کی اپنے خون کے ساتھ آبیاری کی ہے۔ سونے والے اور اس مسلک سے فوائد لینے والے ان کو اس درد کا احساس نہیں ہے کہ جس درد کا احساس مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اور شیخ عبدالباسط حفظہ اللہ کو ہے۔ حضرات، تیسری بات، میں نے اور شیخ عبدالباسط حفظہ اللہ نے پورے پاکستان میں کبھی مسئلہ یزید پر آغاز میں شروع میں بات نہیں کی۔ یہ مسئلہ آپ کے شہر سے شروع ہوا تھا۔ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں ہماری خطیب نے حد سے تجاوز کرتے ہوئے یزید کی محبت میں اتنا غلو کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کو اس کا جائز اقدام قرار
حضرات میں فضائل صحابہ پر تقریر مرتب کر کے آیا، اور جب کھانا کھاتے ہوئے یہ باتیں میرے کانوں میں پڑی، اور یہ بات آپ جانتے ہیں، مسلک اہل حدیث ہو، صحابہ کی عظمت ہو یا خاندان نبوت کی، اللہ کی قسم ہے ہم پھر کسی کو دیکھتے بھی نہیں اور برداشت بھی نہیں کرتے۔ او بھائی کوئی بات نہیں بیٹا، یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ تشہیر کرتے ہیں۔ جب یہ یزید کی ناجائز حمایت چھوڑ دیں گے، اللہ کی قسم ہے اسی دن یہ فرقہ واریت جو ہے تحت الارض دفن ہو جائے گی۔ میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر، بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر۔ پھر یہ پورا پاکستان گھومے، پورا پاکستان، پورا، کہ کون سا عالم ہے جو یزید کی حمایت پر کتاب لکھے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، پورے پاکستان میں 2 طبقوں نے یزید کی حمایت پر کتاب لکھی۔ ایک منکرین حدیث محمود عباسی جیسے، جنہوں نے محدثین کو گالیاں دی ہیں۔ جتنے منکرین حدیث ہیں وہ انے واہ جو ہیں وہ یزید کے شدائی ہیں۔ اور دوسرا فیض عالم صدیقی ناسبی جو جیلم کا ہے، سنتے جانا اب باتوں کو۔ پاکستان میں جب ان کو کوئی بندہ نہیں ملا، انہوں نے پھر انڈیا کے ایک مولوی جس کا نام کفایت اللہ ہے، سنابلی، اس سے کتاب لکھوائی۔ اب یہ لڑائی شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ عمر صدیق کا جلسہ نہ کروانا، کہیں حقیقت کھول نہ جائے، نہ بلائے ہمیں وہ جس کے سینے میں حسین کا بغض ہے، حسین کا بغض رکھنے والے قبیلے کی دعوت پر لعنت ہے۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، حق کا ساتھی حق کروی، حق کا ساتھی حق کروی۔ ناظر اسلام حافظ عمر صدیق صاحب، حافظ عبدالباسط شیخ عمری، شیخ عمری عمر صدیق صاحب۔ خیر حضرات، اور جس کے سینے میں حسین کا بغض ہے اس کی دعوت پر بھی لعنت ہے۔ ہم نہیں جاتے۔ کوئی یہ نہ مطلب سمجھ لے کہ عبدالباسط کو اور عمر صدیق کو نہ بلانے والا جو ہے اس کے سینے میں بغض حسین ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، کیونکہ وہ الٹی کھوپڑی ہے، ان کے دماغ کے اندر فوراً باتیں الٹ جاتی ہیں۔ حضرات پھر ہوا کیا ذرا سنتے جانا۔ اب وہ کتاب اٹھائے پھرتے ہیں، فوٹو سٹیٹ کرا کے کبھی اس کو دے، کبھی اس کو دے، کبھی اس کو دے۔ دیکھو جی عمر صدیق جو ہے نا، اسا عمر صدیق نو تون کے رکھ دیتا ہے۔ اچھا بھائی، میں نے وہ کتاب کھول لی۔ پاکستان کا کوئی عالم، کوئی یزیدی، یزیدی سے مراد یزید کی محبت میں غلو کرنے والا، 7ویں صدی میں کتاب لکھی ہے ابو فراس رحمہ اللہ نے، الرد علی الرافضیہ والیزیدیہ، رافضیوں کا رد بھی اور یزیدیوں کا رد بھی، اور یہ ہمارے اسلاف کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اس کتاب کے اندر ہے کیا؟ اس کتاب کے اندر اس نے یزید کی محبت میں غلو کرتے ہوئے صرف محدثین کو ہی برا بلا نہیں کہا، امام ذہبی کو، ابن جوزی کو۔ میں محدثین کی بات نہیں کرتا، اس نے کتاب لکھتے ہوئے
حضرت حسین کی گستاخیاں کی، سنتے جاؤ، حضرت علی کی گستاخیاں کی، حضرت عمار بن یاسر کی گستاخیاں کی، حضرات یہیں پر بس نہیں بلکہ حضرت عثمان کی بھی گستاخیاں کی، اور صرف یہیں پر بس نہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کی اور ان کے رفقا صحابی کی بھی گستاخیاں کی۔ اب ناک اپنا کٹا ہوا ہے، اس کے قلوب میں اتنے اندھے ہیں کہ سب کی توہین کرتے چلے جا رہے ہیں اور پراپیگنڈا کیا کرتے ہیں؟ جی علماء کا گستاخ ہے جی، انہوں نے مجھ پر بڑے فتوے لگائے ہیں، 10 سال سے یہ کام چل رہا ہے۔ کبھی کافر کہتے ہیں، اندنے سی کافر آکھیا ان تک ان کچھ ہویا نہیں، کبھی زندیق کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مسلمان نہیں، کبھی گستاخ حسین کہتے ہیں، اور کئی اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو گستاخ رسول ہے۔ اچھا جب یہ بھی چیزیں ان کے کام نہیں آئی، اب کیا کہتے ہیں؟ جی ہمیں گالیاں دی ہیں، علماء کو گالیاں دی ہیں۔ میری ساری زندگی میرے مشائخ سوتے رہے، میں ان کا دفاع کرتا رہا، میں نے کبھی کسی کو گستاخی نہیں کی، پر یہ تو بھاری جو لجنہ ہے، اس لجنہ کی جو انتظامیہ ہے، ہاں ان کو میں نے صحابہ کی گستاخی اور گستاخوں کی حمایت پہ ہلایا ہے کہ یہ لجنہ نہیں، یہ لچنا ہے۔ علماء کی بے ادبی نہیں ہے، یہ لجنہ کے ڈرائیوروں کو رگڑا میں نے لگایا ہے، ان کی چھترول میں نے کی ہے، اس کا میں اعتراف کرتا ہوں، میں انکار کرنے والا نہیں۔ میں شیخ عبدالستار حماد کا، مولانا مسعود عالم کا، ارشاد القصری حافظہ اللہ کا، حافظ شریف صاحب کا، تمام مشائخ کا احترام کرنے والا ہوں، نہ انہوں نے میرے بارے میں کوئی منفی چیز اور نہ میں نے ان کے بارے میں کوئی منفی چیز پیش کی ہے۔ اب مناظرہ ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی مصالحت کی بات چل رہی ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کہنا چاہتا، ریکارڈ موجود ہے، آپ دیکھیے کہ محدثین کے منہج کا ترجمان کون ہے۔ اگر محدثین کے منہج کا ترجمان وہ ہے تو میرے بھائیوں میری اور عبدالباسط صاحب کی کبھی حمایت نہ کرنا، مناظرہ سن لو، اول تا آخر سنو۔ روز ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں، روز پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، روز لوگوں کو ابھارا جاتا ہے، ان کو مارو، ان کو قتل کرو، ان کو جلاؤ، ان کا گھراؤ کرو، یہ کر دیا وہ کر دیا، عرفتون مندیش زوغو آئے رقیبہ، عرفتون مندیش زوغو آئے رقیبہ۔ مسلک اہل حدیث کی صداقت کو اللہ کی قسم ہے میں نے اب جانچا ہے کہ پورا جہان دشمن ہے حسین کی حمایت کرنے کی وجہ سے، پر عمر صدیق کے جوتے کو بھی پرواہ نہیں ہے، لیکن لگے پھر وہ جنوں مردی، میں لاہور بھی آکھیا ہے، جنہیں مردی فتوے لا لو، اور فتوہ تے ہی کوئی بڑا ہوندہ ہے کی کر چھڑے آجے کہ تو انہوں 400 لوگاں دی حمایت لینی پہ رہی ہے۔ میں لانا نا فتوہ تے اللہ نے فضل و کرم دنال پھر منوں اور کسے مولوی دی لوڑ بھی نہیں۔ اب میں ایک چیز آپ کو سنانا چاہتا ہوں، حضرات وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، صلح حدیبیہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو بھائی، ہوئی ہے۔ اور صلح حدیبیہ کے جو مومنین ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ پکے اور کھرے مومن، پکے اور کھرے مومن۔ اب ذرا دیکھیے لڑائی کس چیز کی ہے بھائی، کیوں مناظرہ ہوا ہے؟
پکے اور کھرے مومنوں کے بارے میں نام نہیں لینا چاہتا چونکہ بات مسالت کی ہو رہی ہے. پکے اور کھرے مومنوں کے بارے میں حضرت کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنتے جائیے گا. خیال ہے ان کا ایک نقطہ نظر ہے جبکہ یہ حقیقت کے قریب بات نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ امام احمد حنبل تو یہ فرماتے ہیں کہ یزید نے اہل مدینہ کے ساتھ ایسے اور ایسے کیا، جبکہ یزید نے نہیں کیا، اس کی فوجوں نے کیا. اس کو شاید علم تھا یا نہیں تھا، واللہ عالم، اس کو اللہ بہتر جانتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اس کی فوجوں نے اہل مدینہ کے ساتھ کیا وہ بالکل درست تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ یزید کی بیعت روافض اور خوارج کے کہنے پہ چھوڑ رہے تھے اور ان کے شر کا حصہ بننے لگے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ جو اس کی فوجوں نے اہل مدینہ کے ساتھ کیا وہ بالکل درست تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ یزید کی بیعت روافض اور خوارج کے چھوڑ رہے تھے اور ان کے شر کا حصہ بننے لگے تھے، اور اس کو حق حاصل تھا کہ وہ اس شر کو دبا دے، اس کا گلا گھونٹ دے. حضرات آپ نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے مومنین صحابہ کے بارے میں حضرت کیا کہہ رہے ہیں. شیعہ تے خارجیاں دے نار رل کے سن نعوذ باللہ. نبی کے صحابہ ہوں اور وہ خارجیوں اور شیعوں کے ساتھ مل جائیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں گھس کر بات کرنی پڑی ہے. گھس کر اور پھر پورا سنیں. انہوں نے مجھے گستاخ قرآن اور نہ جانے کیا کچھ بنایا. یہ بات یاد رکھو. اب تو کہنے والوں نے کہہ دیا نا یزید ساڈا کیڑا کوئی ماما چاچا لگتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے کسی کا باپ لگتا ہو، بڑی معذرت کے ساتھ ہو، روحانی باپ ہو اس کا. اور جس کا روحانی باپ لگتا ہے، چاہتے ہو نا کہ عمر صدیق یزید پر بات نہ کرے، میں جماعت کے لیے اس بات کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، پر لکھ کر دو صلح حدیبیہ بیعت رضوان کے صحابہ کی گستاخی نہیں کریں گے، نبی کے خاندان کی گستاخی نہیں کریں گے، علی کی گستاخی نہیں کریں گے، حسین کی گستاخی نہیں کریں گے، اور ان گستاخوں کی حمایت بھی نہیں کریں. لڑائی یہ ہے، گھر میں بیٹھ کے رافضی ہے، گالی بیڑے ہیں. میں کیا کہوں؟ کبھی مجھے کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو میری برادری پہ تان کرتے ہیں. میں آخری بات کہتا ہوں، میں کٹنا جانتا ہوں، میں جھکنا نہیں جانتا. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ بھی جان لے. میری رگوں میں دلیر کا خون ہے اور میں نے دلیر ماں کا دودھ پیا ہے. کٹ جاؤں گا پر حسینیت کے علم کو میں نے نیچے آنے دینا. تکبیر، نعرہ تکبیر. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. حق آزادی، حق رفیق، حق آزادی، حق رفیق، حق آزادی، حق رفیق. مناظر اسلام ببر شیر حافظ عمر صدیق صاحب، عمر صدیق صاحب، عمر صدیق صاحب. علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، نعرہ تکبیر. اچھا فتوہ لو آیا نے گستاخ رسول دا. لجنہ دے ایک مولوی نے فتوہ لایا ہے گستاخ رسول دا. بیٹھ جاؤ بھائی. اور یار ساڑھے مدنی دا بھائی کیمرہ مین ہے، کوئی توپ نہیں، کوئی بندوق نہیں. پتر ذرا انہاں روک کر ذرا پریشانی کٹ جائے نا بھی. کوئی شہ نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی نہیں؟ اچھا فتوہ لگ گیا بڑا سارا. انہاں کے مولوی یرک جائے گا، انہیں ہی ڈگ پائے گا، انہیں ہی لمبیا پہ جائے گا، انہیں ہی انہوں انج ہو جانا ہے. اللہ نے فضل و کرمان ہے جنہ دی یہ سوچ ہے انہوں نے سب کو جو ہو جانا ہے. میں ٹوڑتے پھر دے رہنا ہے انشاءاللہ. اچھا فتوہ لگایا، اب ضد کیا ہے؟ معافی مانگو، معافی مانگو. وہ قاضی بھائی علماء کی بے ادبی کر دیا. میں نے تو نہیں کی.
کوئی شیخ الحدیث کہے کوئی کہ عمر صدیق نے میری بے ادبی کر دی ہے، اللہ کی قسم ہے معافی کی بات کرتے ہو میں اپنے اس بزرگ کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہوں۔ معافی مانگنا میرے لیے عظمت کی بات ہے، میرے مشائخ میرے باپ کی طرح ہے، پر جے جھوٹے الزام لا کے آکھو کہ مولوی عمر نو اسی لفا لیں گے چکا لیں گے، کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ میں نے بزدلوں کے سامنے جھکنا سیکھا نہیں ہے، اور سن لو میرا اس خاندان سے تعلق ہے جن کی عورتوں اور ماؤں نے کبھی بزدل چنا ہی نہیں ہے، اور یہ بات یاد رکھنا میرا اس خاندان سے تعلق ہے کہ ہمارے بڑوں کے ہاتھوں پر تمہارے بڑوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، جو سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا پیغام لے کر آئے، محمد بن قاسم کے ساتھی بن کر آئے۔ میں ان کا ثبوت ہوں، نہ جھکنے والا نہ کٹ اللہ کی توفیق سے بکنے والا، صرف اور صرف حق گوئی کرنے والا اور حق گوئی کے لیے کٹنے والا۔ اللہ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب